مرشد میرے، اور آپ گر چاہو تو باطن جگمگا اٹھے میرا، کیا بات ہے، آپ گر چاہو تو باطن جگمگا اٹھے میرا، کیونکہ تربیت میں تم میری تقدیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، تربیت میں تم میری تقدیر ہو، مرشد میرے، آپ گھر جاؤ تو باطن جگمگا اٹھے میرا، آپ گھر جاؤ تو باطن جگمگا اٹھے میرا، تربیت میں تم میری تقدیر ہو، مرشد میرے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، تم میری تقدیر ہو مرشد میرے، نور ربانی جو پھیلا ہے جہاں میں جارزو، کیا کہنے، بڑا سچا شعر ہے، لیکن آپ جیسا لینے کا حق ہے ویسے لیجیے گا، ہلکے میں مت لیجیے گا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ ٹیک تو ہٹے، تو ٹیک لگے ہیں تو ٹیک لگائے ہوئے ہیں چاہتے تھوڑا چار کو چاول ہو کے بڑھ لو، تو بغل والوں کو تھوڑا سا بیدار کر دو بابا، ضرور بات پڑھو، اللہ سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد مبارک صلاۃ و سلام علیہ وسلم، کہ نور ربانی جو پھیلا ہے جہاں میں جارزو، سبحان اللہ، نور ربانی جو پھیلا ہے جہاں میں جارزو، اس کی سب سے پہلی تم تعمیر ہو، مرشد میرے، سب سے پہلی تم تعمیر ہو، مرشد میرے، بد عقیدوں کے لیے شمشیر ہو مرشد میرے، راستہ پر تیری بٹتی ہے شراب معرفت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، راستہ پر تیرے بٹتی ہے شراب معرفت، راستہ پر تیرے بٹتی ہے شراب معرفت، میرا شوق میں بھی دامن گیر ہوں، مرشد میرے، میرا شوق میں بھی دامن گیر ہوں، مرشد میرے، بد عقیدوں کے لیے شمشیر ہو، مرشد میرے، اور یہ بد عقیدوں کے لیے شمشیر ہو، اس کا معنی تمل ناڈو والوں سے زیادہ کوئی نہیں سمجھے گا، جہاں پر اچھے اچھوں کے چھکے چھوڑائے ہیں پیروں نے، بڑے بڑے بد عقیدوں کے قلعے کما کر دیے ہیں حضرت نے، جہاں جہاں قدم رکھ دیا ہے الحمدللہ بد عقیدگی ختم ہوتی چلی گئی اور سنیت کی داغ بیل پڑتی چلی گئی، بد عقیدوں کے لیے شمشیر ہو، مرشد میرے، بد عقیدوں کے لیے شمشیر ہو مرشد میرے، اور یہ شعر میرا بہت اچھا ہے، سماعت فرمائیں کہ عاقبت بن جائے، آمین آمین آمین، عاقبت بن جائے تم کر دو اگر مجھ پر کرم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، عاقبت بن جائے تم کر دو اگر مجھ پر کرم، سبحان اللہ، عاقبت بن جائے تم کر دو اگر مجھ پر کرم، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ہستی لائق تحریر ہو، مرشد میرے، اور ہستی لائق تحریر ہو، مرشد میرے، اور ہستی لائق تحریر ہو، مرشد میرے، عاقبت بن جائے
ہستی لائق تحریر ہو مرشد میرے، اور ہستی لائق تحریر ہو مرشد میرے، اور ہستی لائق تحریر ہو مرشد میرے، اور ہستی لائق تحریر ہو مرشد میرے، عیدوں کے لیے شمشیر ہو مرشد میرے۔ اور یہ شعر بھی ذرا دیکھیے گا، دادا جان کے شعر کو سامنے رکھ کے فقیر نے شعر کہا ہے۔ کئی شعر اس میں ایسے ہیں تو دادا جان کے شعر کو اشعار کو سامنے رکھ کے اس فقیر نے کوشش کی ہے۔ اس میں سے ایک شعر یہ بھی ہے کہ جستجو میں تیرا راشد ڈوب جائے اس قدر، جستجو میں تیرا راشد ڈوب جائے اس قدر، جستجو میں تیرا راشد ڈوب جائے اس قدر، جس طرف دیکھوں تیری تصویر ہو مرشد میرے، جس طرف دیکھوں تیری تصویر ہو مرشد میرے، جس طرف دیکھوں تیری تصویر ہو مرشد میرے، جستجو میں تیرا راشد ڈوب جائے اس قدر، جستجو میں تیرا راشد ڈوب جائے اس قدر، جس طرف دیکھوں تیری تصویر ہو مرشد میرے، جس طرف دیکھوں تیری تصویر ہو مرشد میرے، مصطفیٰ کے نور کی تنویر ہو مرشد میرے، سر سے پا تک وقت کی توقیر ہو مرشد میرے، جذبیت کی کیسی تم تاثیر ہو مرشد میرے، تربیت میں تم میری تقدیر ہو مرشد میرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سب سے پہلی تم تعمیر ہو مرشد میرے، اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدمت دین اور مظہر ناتواں، خدمت دین اور مظہر ناتواں ایک فدائے نبی کا ہے فیض حیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدمت دین اور مظہر راشد ناتواں ایک فدائے نبی کا ہے فیض حیا، میرے مرشد نے فوراً سنبھالا مجھے، میرے مرشد نے فوراً سنبھالا مجھے، جب کہیں پر قدم ڈگمگانے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مرشد نے فوراً سنبھالا مجھے، سبحان اللہ، جب کہیں پر قدم ڈگمگانے لگے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہمیشہ اپنے جھول و مرشد کے در پر اپنا ممتا بھکاری اور فقیر بنائے رکھے۔ آمین۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زیادہ وقت نہ دے کر میں اپنے مضمون کی طرف بڑھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کلام ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ تو تقوی والے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، رب کا فیصلہ۔ اللہ کے ولی اتنی اہم شخصیتیں ہیں کہ ان کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ تو ہندوستان میں واقعتاً اگر مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان کسی کا ہے تو وہ ہے اللہ والوں کا۔ ہندوستانیوں کی رگ رگ میں، ان کے خون کی طرح ان کی گھٹی میں اللہ والوں کی محبت ڈالی گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
سمجھ رہے ہیں؟ اللہ والوں کی محبت اس طرح رچی بسی ہے ہندوستانیوں کے خاص طور پر دلوں میں. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اسلام آپ کو کیسے ملا. سیدوں کو چھوڑ دیجئے، سید تو آل رسول ہیں، نبی پاک کی آل و اطرت ہے، وہ تو وہاں سے چلا آ رہا ہے سسٹم اس سلسلہ. باقی سیدوں کے علاوہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو بتاؤ اسلام کی دولت کیسے ملی؟ کیوں؟ کیونکہ کوئی نبی تو یہاں آیا نہیں. کہتے سبحان اللہ. نہ کوئی نبی یہاں آیا، نہ کوئی رسول یہاں آیا. صحابہ کرام میں بھی اختلاف. بات فرماتے ہیں 4 صحابی ہیں، بات کہتے ہیں وہ بھی نہیں، اس میں بھی کلام. تو اب اسلام آیا تو کہاں سے آیا؟ 600 سال پہلے، 800 سال پہلے، 300 سال پہلے، 500 سال پہلے. لوگوں کو اگر چاہیے اپنی پشتوں کی طرف دیکھیں، اپنے بزرگوں کی طرف دیکھیں تو 600 سال پہلے پتہ چلا اس سے پہلے کوئی مسلمان نہیں. ہے بات صحیح کہ نہیں؟ کوئی 700 سال پہلے، کوئی 500 سال پہلے، کوئی 600 سال پہلے. ان کے باپ دادا، نگا دادا، سگا دادا کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا اسلام ان کو نہیں ملا. تو یہ اسلام ملا تو کہاں سے ملا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پتہ چلا کسی کو دادا گنج بخش بھجوری کے صدقے میں ملا، سبحان اللہ. کسی کو سرکار خواجہ غریب نواز کے صدقے میں ملا، سبحان اللہ. کسی کو محبوب الہی کے صدقے میں ملا، سبحان اللہ. کسی کو حضرت نصیر چراغ دہلوی سے ملا، سبحان کسی کو حضرت گیسو دراز سے ملا، کسی کو سرکار سمنا سے ملا، کسی کو سرکار اعلیٰ حضرت سے ملا، کسی کو سرکار ربانی سے ملا، کسی کو سرکار امانت سے ملا، تو کسی کو سیاح ہند کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کسی بات. کو دادا سے ملا تو کسی کو خواجہ سے ملا تو کسی کو دادا سے ملا. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی کو دادا تبلیغ عالم سے ملا تو کسی کو حضرت تبلیغ عالم بادشاہ سے ملا تو کسی کو ناچاہے نوگوڈی سے ملا، کسی کو حضرت ابراہیم شہید ایروالی سے ملا اور کسی کو حضرت توکل مستان شاہ بابا سے ملا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اب جب اللہ والوں سے اسلام مل رہا ہے، جب اللہ والوں ہی کے صدقے میں اسلام ملا تو بولو اللہ والوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اپنے محسنوں کی محبت ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بے شک ہونا چاہیے. وہ قوم ایک نمبر کی غدار قوم ہے کہ جو اپنے محسنوں کو بھلا دے، جو اپنے احسان کرنے والوں کو بھلا دے. ارے دنیا کی دولت ملے یہ کوئی بڑا احسان نہیں ہے. کسی کو دولت ملے، کوئی کسی کو دولت دے کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی کسی کو جاگیر دے کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی کسی کو زمینیں دے کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی کسی کو کاروبار دے کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن بڑی بات تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو ایمان دے بڑی دولت دے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان جیسی بڑی دولت کوئی کسی کو دے دے اس سے بڑھ کے کون سی دولت ہے؟ کیونکہ یہ وہ دولت ہے کہ یہ دولت مل جاتی ہے تو پھر ہم کو خدا کا رسول بھی مل جاتا ہے اور ہم کو خدا بھی مل جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بڑی دولت کیا ہو؟ تو اللہ والوں کا احسان اور اللہ والوں کی عنایت ہے، وہ اللہ والوں کا کرم نہ ہمارے باپ دادا نے بھلایا نہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں بھولیں. بے شک بے شک. لہذا ہر گھر میں سنیوں کے الحمدللہ سنیوں کے ہر گھر میں ان کے ماں باپ کسی کی محبت بتائے نہ بتائے اللہ والوں کی محبت پہلے بتاتے ہیں. اللہ والوں کے نیازیں ضرور کرواتے ہیں، اللہ والوں کے مداروں میں چادریں ضرور چڑھواتے ہیں، اللہ والوں کے نام کے جھنڈے ضرور بلند کرتے ہیں، اللہ والوں کے نیازیں ضرور کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ انہی کے صدقے میں اور انہی کے طفیل اور انہی کے فیضان سے ہمارے باپ دادا کو ایمان ملا، ہمارے باپ دادا کو ایمان اور اسلام جیسی دولت ملی ہے. آج کا مولوی اور آج کی جماعتیں کہتی ہیں اللہ والوں کو مت مانگو، اللہ والوں کے پاس مت جاؤ، وہ کیا دیں گے تم کو، وہ کیا دیں گے، شرک ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا. اپنے دانا کو تیرا مولوی اگر ہے کسی لائق نہیں، تیرا ولی اگر کسی لائق نہیں تو تو مت جا. تیرے ولی میں طاقت نہیں ہے کچھ دینے کی تو مت جا اپنے ولی کے پاس. ہمارے سنیوں کے ولیوں میں طاقت ہے، بے شک. ہم مانتے ہیں
بے شک سبحان اللہ ہم داتا کو مانتے ہیں کہ وہ دینے والے ہیں، سبحان اللہ ہم خواجہ کو مانتے ہیں کہ وہ دینے والے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ہم غوث پاک کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ وہ دینے والے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ہم نصیر چراغ کو جانتے ہیں کہ وہ دینے والے ہیں، سبحان اللہ ہم سرکار وارث پاک کو جانتے ہیں کہ وہ دینے والے ہیں، بے شک سبحان اللہ ہمیں یقین ہے کہ سرکار ربانی دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ تو گستاخ، تو بے ادب، تیرے ولیوں کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو مت جا، ہم سنیوں کے ولیوں کے پاس بات ہے، ہمیں جانے دے، سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان ہمیں اللہ جانے دے اور ہم جاتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم جاتے رہیں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے اللہ والوں کی آستہ بے شک سبحان اللہ کیا بات سبحان تو اللہ بولو ضروری ہے کہ نہیں کہ اللہ والا کون ہے سمجھے؟ بے شک ضروری اب ضروری ہوا کہ نہیں؟ اللہ والوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو ہم کیا بتائیں اللہ والوں کے بارے میں پیارے آقا کیا فرماتے ہیں سمجھ کیجیے۔ اللہ ہوتا پہلی بات تو یہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی یا تو فرمان خدا کے مطابق گزرے یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق گزرے۔ کیا بات ہے سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہے اللہ کا ولی جس کی زندگی، جس کا کریکٹر، جس کی سیرت یا تو اللہ کے حکم کے مطابق گزرے یا نبی کے مزاج کے مطابق گزرے، وہ ہے اللہ کا ولی۔ اور اگر کسی کی سیرت اور کسی کا کردار فرمان مصطفیٰ کے خلاف ہے اللہ اکبر اور اللہ کے فرمان کے خلاف ہے تو بھائی اگرچہ وہ خانوادے کے اعتبار سے اگرچہ وہ پیدا ہو گیا ہے مسلمان، کسی بڑے گھرانے کا اگرچہ پیدا ہو گیا ہے، لیکن اگر اس کی سیرت اور اس کا کردار اللہ اس کے رسول کے مرضی کے خلاف ہے تو وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے ولی نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے پیر نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، وہ مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ولی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ سرکار پیروں کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں کیا؟ پیروں کے لیے بھی شرطیں ہیں کہ ہم ان کو، جس کو ہم اپنا پیر منائیں، کس کا دامن تھامے، کون اس کا لائق اور مستحق ہے؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہاں 4 شرطیں ہیں کیا کہیں پیر کے لیے، 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 فرمایا پیر کامل وہ ہوتا ہے، یعنی وہ پیر بننے کے لائق ہے، کون؟ جس کا عقیدہ اچھا ہو۔ سبحان اللہ، پہلے نمبر کی چیز، سبحان اللہ پہلے نمبر کی شرط لگائی کہ جس کا تو دامن تھامنے جا رہا ہے پہلے یہ دیکھ لے اس کا علم صحیح ہے کہ نہیں، اس کا عقیدہ درست ہے کہ نہیں۔ اگر مسلک اہل سنت پر وہ اس کا عقیدہ قائم ہے تب تو وہ ولی بننے کے لائق ہے، وگرنہ خالی سجدے مت دیکھنا، فقط اس کی قرات مت دیکھنا، اس کا صرف لہجہ مت دیکھنا، اس کے صرف اعتکاف مت دیکھنا، اس کا خالی لباس مت دیکھنا، اس کا خالی آؤٹ لک مت دیکھنا، پہلے نمبر پہ اس کا ان لک دیکھ، سبحان اللہ، اس کا عقیدہ دیکھ، عقیدہ اہل سنت کا ہے کہ نہیں، نمبر 1۔ اور دوسری چیز فرمایا دوسری چیز یہ اس کا آؤٹ لک بھی بہتر ہو، اس کا ان لک بھی صحیح ہو، اس کا آؤٹ لک بھی صحیح ہو۔ ابھی آؤٹ لک صحیح ہونے کا کیا مطلب؟ تو آؤٹ لک کا مطلب یہ داتا فرماتے ہیں سرکار کہ اس کا ظاہر ایسا ہو کہ کھلے عام حرام کاریاں نہ کرتا، کھلے عام فاسق و فاجر نہ ہو، کھلے عام گناہ نہ کرتا ہو، اس کا باطن وہ جانے، سبحان اللہ، اس کا باطن وہ جانے، وہ تنہائیوں میں کیا کرتا ہے، گناہگار ہے کہ نہیں، اس کا معاملہ اس کا رب جانے، صحیح بات ہے، سبحان اللہ سبحان اس اللہ، کا معاملہ اس کا رب جانے، ہم اس کے مکلف نہیں، لیکن اس کا جو ظاہر ہے، کیا بات، ظاہر اس کا ٹھیک ہونا چاہیے، ظاہر اس کا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کا ظاہر نبی پاک کی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ اکبر، یعنی اس کا ظاہر کیا، حرام کاریوں سے بچتا نہ ہو۔ بھائی آپ لوگ امام کو جب نامنیٹ کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بات کریے اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم. آپ اپنے مسجد کے امام کو جب نامینیٹ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ابھی نہیں، ابھی ایک ہفتہ کم سے کم آپ کا ٹیسٹ ہوگا. پتہ چلا امام صاحب کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، ہاں اس کا جو ہے کریکٹر معلوم کیا جا رہا ہے، اس کی قرات دیکھی جا رہی ہے، اس کا علم دیکھا جا رہا ہے، اس کا لباس دیکھا جا رہا ہے، سمجھے آپ، اور اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جا رہا ہے، اس کا طرز دیکھا جا رہا ہے، ٹائم ٹیبل دیکھا جا رہا ہے. ایک ہفتہ باقاعدہ ٹیسٹ لینے کے بعد جب پوری طرح سے اتر آیا پھر کامیاب ہونے ہی والا تھا کہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے صاحب سب کو ٹھیک ہے لیکن اس کی داڑھی چھوٹی ہے. سبحان اللہ. سب کو ٹھیک ہے لیکن اس کی داڑھی چھوٹی ہے. تو بھائی کیا ہوا؟ کہا داڑھی چھوٹی ہے تو نماز نہیں ہوگی. تو خدا کے بندے جب داڑھی چھوٹی ہے تو تیری نماز نہیں ہوگی. تو اتنا جان لے جس کی داڑھی چھوٹی ہے اس کے پیچھے تیری مریدی بھی نہیں ہوگی. بے شک بے شک بے شک. جس کی داڑھی چھوٹی ہے اس کے پیچھے تیری بڑے بھی نہیں ہوگی. نماز کے معاملے میں بڑا چھانٹ بھین کے اور بڑا ٹیسٹ لے کے امام کو مقرر کرتا ہے. اور جب پیر مریدی کی بات آتی ہے، جب ارادت کی بات آتی ہے تو وہاں کوئی ٹیسٹ نہیں، وہاں کوئی امتحان نہیں. بس دیکھا مراد بن کے دودھ پڑے، دیکھا بڑی جماعت ہے کھڑے ہو گئے وہاں پر، کچھ نہیں دیکھا. سرکار آج فرماتے خبردار اگر پیر بنانے جا رہا ہے تو پہلے دیکھ لے کہ اس کا جو آؤٹ لک ہے وہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر کھلا داڑھی کٹاتا ہے تو وہ فاسق ہے، وہ فاسق ہے، مولن ہے، وہ نبی پاک کے سنت کو ذبح کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے. ایسے کے پیچھے جب تیری نماز نہیں ہوتی تو ایسے کے پیچھے تیری مریدی بھی نہیں ہوتی، تیرا پیر بننے کے بھی لائق نہیں ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. تیسری شرط سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی لیاقت ہو، اتنا علم ہو کہ وہ اپنے مسئلے اور اپنے مریدوں کے مسئلے سلجھا سکے. اللہ اکبر. اگر کوئی مسئلہ آ جائے پیر کے سامنے تو پیر کے پاس اتنی طاقت صلاحیت ہو کہ وہ کتاب دیکھے، وہ حدیث دیکھے، وہ اپنی علم کے مطابق وہ صحیح معنی میں اگر مسئلہ نہ معلوم ہو تو مسئلہ معلوم کر کے خود بھی اصلاح کرے، قوم کی بھی اصلاح کرے. دوسرے لفظ میں کہیے وہ عالم ہو. دوسرے لفظ میں کہیے کہ وہ عالم ہونا چاہیے. اگر عالم ہے تب تو وہ پیر بننے کے لائق ہے، اگر عالم دین نہیں تو وہ پھر شیطان ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنی شرطیں ہوں؟ پیر کی 3 شرطیں اور چوتھی شرط بڑی زبردست. چوتھی شرط آپ نے فرمایا جس کو تم پیر بنانے جا رہے دیکھ لو اس کا سلسلہ اس کے شیخ تک. سبحان اللہ. اس کا سلسلہ اس کے شیخ تک اور پھر اس کے شیخ سے اس کے شیخ تک، وہ اس طرح بڑھتے بڑھتے رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کنٹینیو برابر مسلسل اس کا سلسلہ کنیکٹ ہوتا ہو نبی تک. نبی تک اس کا سلسلہ کنیکٹ ہوتا ہو. اگر اس کا سلسلہ نبی تک کنیکٹ ہے تب تو وہ پیر بننے کے لائق ہے، اور اگر اس کا سلسلہ ڈسکنیکٹ ہے تو پھر وہ پیر بننے کے لائق نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، کتنی بڑی بات. بھائی وہ خود ہی کنیکٹ نہیں ہے نبی سے، وہ نبی سے خود ہی کنیکٹ نہیں ہے تو اس کو کیا قریب کرے گا، تو اس کو نبی تک کیا پہنچائے گا. تو پہلے دیکھ اس کا سلسلہ منقطع تو نہیں، اس کا سلسلہ نبی پاک تک برابر کنیکٹ ہے کہ نہیں. اگر سلسلہ طریقت اس کا کنیکٹ ہے تب وہ پیر بننے کے لیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارے آقا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ولیوں کی پہچان بتا دیجیے، ولی کی پہچان کیا ہے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا ولی کی پہچان بڑی سادی ہے. فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ. آقا نے فرمایا ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب تو اس کا چہرہ دیکھے خدا یاد آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کا تو چہرہ دیکھے، فقط چہرہ دیکھے تو یہ خدا یاد آنے لگے، سمجھ لینا وہ ولی ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان. اس کے بعد حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی سبحان اللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ولی کی کچھ اور بھی علامت ہے. اس میں سے فرماتے ہیں ایک علامت ولی کی یہ ہے کہ جب تو اس کے پاس جائے گا، سبحان اللہ، جب تو اس کے پاس بیٹھے گا تو اس کی صحبت سے
तेरे अंदर दुनिया की मोहब्बत कम होने लगी क्या बात है। और आखिरत की मोहब्बत बढ़ने लगी। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसकी सोहबत में जाकर तू देख तेरी मोहब्बत तेरे दिल में दुनिया की बढ़ी की आखिरत की। अगर दुनिया की मोहब्बत कम होने लगे और आखिरत की मोहब्बत बढ़ने लगे, समझ लेना भली है। और उसके बाद फरमाते हैं मुफ्ती अहमद यार खां नईम का कह रहा फरमाते हैं और एक और अलामत ये है कि तू देख जब उनकी सोहबत में जाके बैठ तो तेरे अंदर दुनियावी इल्म कम होने लगे, आखिरत का इल्म बढ़ने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरत का इल्म बढ़ने लगे, तुझको मसले न मालूम हो, तुझको मसले मालूम होने लगे। तुझको तहारत का मसला नहीं मालूम, उनके सोबत में बैठा तहारत का मसला मालूम हो गया। नमाज के मसले नहीं मालूम, तू उनके सोबत में बैठा नमाज के मसले मालूम होने लगे। ईमान के बारे में कुछ सवालात है तेरे दिल में और तुझको मालूम नहीं, उनके सोबत में बैठा ईमान के बारे में मालूम होने लगा। रसूल की मोहब्बत के बारे में सवाल लेके गया, उनकी सोबत में बैठा तो तुझको उनके तेरे जो डाउट्स हैं क्लियर होने लगे और इसके रसूल बढ़ने लगा, मोहब्बत बढ़ने लगी, अज़मत बढ़ने लगी, क़ुर्बे खुदा बढ़ने लगा, क़ुर्बे रसूल बढ़ने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान क़ुर्बे रसूल बढ़ने लगे, अगर क़ुर्बे खुदा बढ़ने लगे, क़ुर्बे औलिया बढ़ने लगे, आखिरत की याद ताज़ा होने लगे, आखिरत की फिक्र बढ़ने लगे, दुनिया के बेखौफी होने लगे, समझ लेना अल्लाह का वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। ये सब टेस्ट मीटर है, ये सब क्या है, टेस्ट मीटर, टेस्ट मीटर है। इन टेस्ट को लेकर टेस्ट कर लिया करो, यही से मालूम हो जाएगा तुमको उसका दामन थामना है कि नहीं, दामन थामने लायक है कि नहीं। तुम्हारा अल्लाह अभी खाली अंगूठियां मत देखा करो, खाली जब्बे ना देखा करो, खाली लंबे लंबे डंडे ना देखा करो, चिल्ले ना देखा करो, अल्लाह अकबर, बड़े बड़े जोगे ना देखा करो, हैं उनके साथ बड़ी बड़ी जमात ना देखा करो। ये एक उसका कदम शरीयत पर है कि नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, शरीयत के मुताबिक चलता है कि नहीं, बेशक बेशक, ये देख उसकी सोबत में दीन बढ़ता है कि नहीं, सुभान अल्लाह, ये देख उसकी सोबत में अगर जाता है तो खुदा की मोहब्बत बढ़ती है कि नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आखिरत की याद ताज़ा होती है कि नहीं। अगर ऐसा होने लगे समझ लेना तूने वली का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। अल्लाह हमको सच्चों की सोबत, आमीन, आमीन, हमको अहले हक का दामन थामे रहने की। आमीन, आमीन। मैंने आपको टेस्ट मीटर दे दिया, ये भी फैजान है पीर मुर्शिद का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये भी सब फैजान है सरकार पीर मुर्शिद का। मैंने आपको टेस्ट मीटर दे दिया, अब टेस्ट मीटर आपके हाथ में है, आपका काम है टेस्ट करना, सुभान अब टेस्ट करते चले जाओ। अब मैं नहीं बताऊंगा कि आपके पीर मुर्शिद क्या है, अब मैं नहीं बताऊंगा कि आपका मुर्शिद किस मकाम पर है, मैं नहीं बताऊंगा कि आपका मुर्शिद कितना खुदा से करीब था, मैं नहीं बताऊंगा कि आपका मुर्शिद खुदा के हबीब से कितना करीब था, मैं नहीं बताऊंगा कि उनके दामन में जब तुम वाबस्ता हुए तो तुम्हारे अंदर दुनिया की मोहब्बत बड़ी कि आखिरत की मोहब्बत, मैं नहीं बताऊंगा कि तुम्हारे अंदर दुनिया का खौफ खत्म हुआ, दुनिया का खौफ खत्म होकर खुदा का खौफ कितना आ गया, ये मैं नहीं बताऊंगा कि तुम्हारे अंदर कितनी बेअमली खत्म हुई और तू अपने पीर को देख देखकर, उनकी आदाब को देख देखकर, उनके लिबास को देखकर, उनकी हरकत और सकनात को देखकर, उनके खाने को देखकर, उनकी पीने को देखकर, उनके सोने को देखकर, उनकी इबादत को देखकर, उनकी रियासतों को देखकर तूने कितना उनसे लिया, तू खुद अपने आप को कितना बनाता गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहें, तू क्या बना, तेरी औलादें बन गई, अल्लाहु अकबर, वो खाली तुझको बना के नहीं गए, तेरी नस्लों को बना के गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसा फैल किया है तुम्हारे पीर ने कि खाली तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे आने वाली नस्लों के लिए फैल दे के चले गए। बेशक, अब तुम्हारा काम है कि तुम कितना चाहो उतना दो, और तुम्हारा काम है
ہے کہ کس طرح اس کی حفاظت کرو، اور تمہارا کام ہے کہ تم اپنے پیر و مرشد کے نقشے قدم پر خود بھی چلو اور اپنے آل کو بھی اس نقشے قدم پر چلاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کہ وہ شخصیت کبھی کبھی پیدا ہوتی ہے، ایسی شخصیتیں کبھی کبھی خال خال نظر آتی ہیں، اللہ ہمیشہ نہیں ہوتی۔ ایسا پیر، ایسا بے مثال پیر، الحمدللہ الحمدللہ، یہ علامتیں جو آپ نے بتائی یہ تو ہے ہی ہمارے اندر، ہمارے پیر کے اندر، یہ تو علامتیں ہیں، ارے اس سے بہت بڑھ کے علامتیں ہیں ہمارے پیر کے اندر۔ علم، ہدایت وہ تو سب ہے ہی، ان ساری چیزوں سے بڑھ کے، ان ساری چیزوں سے بڑھ کے سب سے بڑی، اگر سب سے بڑی عزت کی بات ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ سب سے بڑھ کے ممتاز کرنے والی ذات وہ یہ ہے کہ اور یہ پیر کے ہوتے ہوئے، عالم کے ہوتے ہوئے، مفتی کے ہوتے ہوئے، محدث کے ہوتے ہوئے، مفسر کے ہوتے ہوئے، عابد کے ہوتے ہوئے، تہجد گزار کے ہوتے ہوئے، ریاضت گزار کے ہوتے ہوئے، صائم النہار کے ہوتے ہوئے، قائم اللیل ہوتے ہوئے، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے نبی پاک کی نسل کی آل ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے آل رسول ہے، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے پنجتن پاک کا فیض لیے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے پنجتن پاک کے خون کا اثر آپ کے اندر ہے کہ ان کا دامن تھامنا، آل رسول کا دامن تھامنا، پنجتن پاک کا دامن تھامنا، ان کا دامن تھامنا نبی پاک کے دامن تھامنے کے برابر، ان کی عزت، ان کا ادب، ان کا احترام۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح، آقا نے فرمایا کہ میرے اہل بیت، میرے گھر والوں کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ میرے گھر والوں کی مثال آقا فرماتے ہیں نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ من رکب فیہا فقط نجا ومن ترک عنہا اور تخلف عنہا فقط غرق، اور کما قال، آقا نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس کشتی میں داخل ہو گیا، جو اس کشتی میں داخل ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے کشتی کو چھوڑ دیا وہ آپ کے غرق ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اب میں آپ سے یہاں پوچھتا ہوں، آقا کائنات کے لفظ غور پر، نبی پاک کے لفظ پر غور کیجیے، آقا نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال ایسی جیسے نوح کی کشتی۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا من رکب عنہا، جو بھی اس میں داخل ہو گیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا جو داخل ہو جائے، گورا ہو آ جائے، کالا ہو آ جائے، اللہ اکبر، یوپی والا ہو آ جائے، بہار والا ہو آ جائے، بنگال والا ہو آ جائے، ہماچل والا ہو آ جائے، مدھیہ پردیش والا ہو آ جائے، آندھرا والا ہو آ جائے، کرناٹک والا ہو آ جائے، تمل ناڈو والا ہو، زبان نہیں جانتا آ جا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زبان نہیں جانتا کوئی بات نہیں، بس داخل ہو جا، لباس پہننا نہیں آتا اپنے انداز میں پہنتا کوئی بات نہیں، آ جا اپنی سکھا دوں گا، سبحان اللہ داخل ہو جا، سبحان اللہ سبحان اللہ، معلوم ہو جائے کہ نبی کی سنت کیا ہے، کیا بات ہے، معلوم ہو جائے کہ نبی کی سیرت کیا ہے، سبحان اللہ، معلوم ہو جائے کہ نبی کی طریقت کیا ہے، سبحان اللہ، معلوم ہو جائے کہ خدا کی معرفت کیا ہے، بس داخل ہونے کی دیر ہے۔ آقا کے ارشاد کے مطابق جو بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اہل بیت کی مثال وہ مثال ہے، اہل بیت کی کشتی کا یہ حال ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہمارے مرشد سو جان سے ہم قربان ہو جائیں اپنے مرشد پر، اور قربان اور بے شمار اللہ کی تعریف ہو، ثنائے ہو اللہ کی، کہ جس خالق کائنات نے ہم کو ایسا دامن عطا فرمایا کہ جس دامن میں جہاں تقویٰ ہے، جہاں پرہیزگاری ہے، جہاں طہارت ہے، جہاں شرافت ہے، جہاں نظافت ہے، جہاں نجابت ہے، وہیں ساتھ ساتھ نبی پاک کی عزت اور نبی پاک کی نسبت کی محبت بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی پاک کی نسبت ہے اس میں
کہ دامن کو تھامنے سے جہاں اور سب کچھ ملتا ہے وہی نسبت رسول بھی مل جاتی ہے، وہ آل رسول کی نسبت بھی ہم کو مل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم تمہیں اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ جب تک تم راضی نہیں ہوگے میں دیتا ہی چلا جاؤں گا۔ تو آقا کائنات سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ میدان محشر میں کب راضی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جب تک میں اپنے گناہگار امتیوں میں ایک ایک اپنے گناہگار امتی کو بخشوا نہیں دیتا میں راضی ہوں گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو وہ نبی جو اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اس نبی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کی عام امتوں کو بخش دے گا تو نبی کی آل کو تو بخشنا ہی بخشنا۔ دوسرے کے دی سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ان سے پوچھا گیا اے امام اہل سنت یہ بتائیے سید کی تعظیم کس حد تک کی جائے؟ آپ نے فرمایا سید کی تعظیم واجب ہے، سید کی تعظیم واجب ہے۔ فرماتے احمد رضا کے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی مجھ سے کہہ دے کہ میں سید ہوں، میرے لیے اتنا تعظیم کے لیے کافی ہے کہ کوئی کہہ دے کہ میں سید ہوں۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں ان کے شجرے میں جاؤں اور ان کے ڈیپ میں جا کے معلوم کرتا پھروں کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا۔ میرے سامنے اگر وہ کہتا ہے کہ میں سید ہوں، احمد رضا کے لیے تعظیم کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ ہے سرکار امام عشق و محبت کا مسلک، یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک، اے اللہ کے رسول میں کیا بتاؤں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور، نورانی گھرانہ ہے، یہ نورانی گھرانہ ہے، سادات کرام کا گھرانہ یہ سب کا سب نورانی گھرانہ، سلسلہ ربانیہ سلسلہ عالیہ قادیہ ربانیہ کے مشاہدین کا گھرانہ یہ سب کے سب الحمدللہ نورانی۔ آپ کو نصیب ہے کہ آپ کو خالی ولی پیر نہیں ملا ہے، آپ کو ایسا پیر ملا ہے کہ جو ولی بھی ہے ساتھ ساتھ ولی کے وہ آل رسول، آل رسول ہے تو پھر کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہمیشہ آل رسول کے دامن سے وابستگی نصیب فرمائے، ان کا دامن ہمیشہ تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مرشد برحق کا دامن تھامے رہنے کے ساتھ ساتھ ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق دے، اور ان کے سلسلے کو اور آگے بڑھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان کے ارشادات، ان کی تعلیمات، ان کے ہدایتوں پر ہم آپ کو اللہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور ان کے اقوال زرعی کو خالی اپنے تک ہی محدود نہ رکھ کے اپنے دوسرے بھائیوں تک بتا کے اس کو ہم اور بھی شائع کریں اور بھی اس کو مشہور کریں، تاکہ لوگ اس پر معلوم ہو کر باخبر ہو کر چلتے جائیں، اور اس کا فیض جہاں ہم کو ملے آپ کو بھی ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اہل حق کا دامن تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب سرا وعلانیۃ واتوب الیہ۔